السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ فرعون کی کہانی تاریخ اور قرآن کی سب سے عبرتناک اور سنسنی خیز کہانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ کہانی ہمیں طاقت، غرور اور اللہ کی قدرت کا ایسا منظر دکھاتی ہے جسے سن کر انسان کے دل میں خوف اور نصیحت دونوں پیدا ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے مصر کی سرزمین پر ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے لوگ فرعون کہتے تھے۔ اس کا اصل نام اکثر مورخین کے مطابق رامسیس دوم بتایا جاتا ہے۔ مصر اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوتا تھا۔ عظیم محلات، بلند اہرام، بڑی فوجیں اور بے شمار خزانے فرعون کی طاقت کا مظہر تھے۔ لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے اور اس کے حکم کو قانون سمجھتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ فرعون کے دل میں تکبر اتنا بڑھ گیا کہ اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے جادوگر، وزیر اور سپاہی ہوتے تھے جو اس کی ہر بات پر ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ مصر کے لوگ اس کے خوف سے اس کی عبادت کرنے لگے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل نامی قوم مصر میں آباد تھی۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ فرعون نے انہیں غلام بنا لیا۔ بنی اسرائیل سے سخت مشقت لی جاتی تھی۔ انہیں بھاری پتھر اٹھانے پڑتے، عمارتیں بنوانے کے لیے استعمال کیا جاتا اور ان پر ظلم و ستم کیا جاتا۔ ایک دن فرعون کو ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے ایک آگ نکلتی ہے جو مصر کے محلات کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس خواب نے فرعون کو بہت پریشان کر دیا۔ اس نے دربار کے نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ سپاہیوں نے یہ حکم پورے مصر میں نافذ کر دیا۔ گھروں میں گھس کر نومولود بچوں کو قتل کیا جانے لگا۔ ماؤں کی چیخیں فضا میں گونجتی تھیں۔ پورا مصر ظلم کی داستان بن گیا۔ اسی زمانے میں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی جس کا نام موسیٰ تھا۔ اللہ نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں خیال ڈالا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دینا۔ یہ ایک ماں کے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا، لیکن انہیں اللہ پر یقین تھا۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو
ان کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں رکھا اور دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ دریا کی لہریں اس صندوق کو بہاتے ہوئے سیدھا فرعون کے محل کے پاس لے آئیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ اس کے دل میں فوراً اس بچے کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں وہ بچہ جس سے فرعون کو خطرہ تھا اسی کے محل میں پرورش پانے لگا۔ سال گزرتے گئے اور حضرت موسیٰ جوان ہو گئے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری شخص ایک بنی اسرائیلی کو ظلم سے مار رہا ہے۔ موسیٰ نے غصے میں آ کر اسے دھکا دیا اور وہ شخص مر گیا۔ یہ خبر پھیل گئی اور فرعون کے دربار تک پہنچ گئی۔ موسیٰ کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا اور وہ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین میں کئی سال گزارنے کے بعد ایک دن اللہ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو نبوت عطا کی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ واپس مصر جاؤ اور فرعون کو حق کا پیغام دو۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فرعون ہنس پڑا۔ اس نے کہا کہ کیا تم وہی موسیٰ نہیں جو میرے محل میں پلے بڑے تھے، اور کیا تم نے ایک آدمی کو قتل نہیں کیا تھا؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ وہ ایک غلطی تھی اور اب میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرعون نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے جادوگروں کو بلایا۔ ایک بڑا مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں جو جادو کی وجہ سے سانپ نظر آنے لگیں۔ پھر موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا اور وہ ایک حقیقی سانپ بن گیا جس نے تمام جادو کو نکل لیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور بولے، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن جادوگر اپنے ایمان پر قائم رہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے مصر پر کئی عذاب آئے۔ کبھی قحط پڑا، کبھی ٹڈی دل نے فصلیں تباہ کر دیں، کبھی جوئیں پھیل گئیں، کبھی مینڈک ہر جگہ بھر گئے اور کبھی پانی خون میں بدل گیا۔ ہر عذاب کے بعد فرعون وعدہ کرتا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے گا، لیکن عذاب ختم ہوتے ہی وہ اپنا وعدہ توڑ دیتا۔ آخرکار اللہ نے
حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جائیں۔ جب فرعون کو اس کی خبر ملی تو وہ اپنی عظیم فوج کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ پیچھے فرعون کی فوج تھی اور سامنے سمندر۔ لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ نے اپنا عصا سمندر پر مارا۔ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ اسی راستے میں داخل ہوا تو اچانک سمندر کی لہریں واپس آ گئیں۔ پانی کے بڑے بڑے طوفانی پہاڑ فرعون اس کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں کیا گیا کیونکہ وہ صرف موت کو دیکھ کر ایمان لا رہا تھا۔ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا کہ آج ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں ایک ممی موجود ہے جس کے بارے میں بہت سے محققین کہتے ہیں کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے۔ فرعون کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت، دولت اور حکومت انسان کو بچا نہیں سکتی۔ اگر وہ غرور اور ظلم میں مبتلا ہو جائے، ایک شخص جو خود کو خدا کہتا تھا آخرکار سمندر کی موجوں میں بے بس ہو کر ڈوب گیا۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت سب سے بڑی طاقت ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔